نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کل دنیا کے اندر اکثر دوستوں کو، مسلمانوں کو ناشکری کی شکایت ہے اور زبان سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور جب ان سے کوئی گفتگو کی جاتی ہے، کوئی کسی چیز کا رونا روتا ہے، کوئی کسی چیز کا رونا روتا ہے، خوش نہیں ہے آج کے دور میں کوئی بندہ۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے تمام مسلمانوں کی ہر پریشانی کا حل بتلایا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی پریشانی ہو اس کے علاج دو چیزیں، صبر اور نماز۔ صبر کے اندر بہت زیادہ جامعیت ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے صرف صبر یہ کہا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس کا نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، کسی گھر میں بچہ فوت ہو گیا یا رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوگی، یہ مصیبت ہے اور اس پر صبر کرنا، یہ صبر کی ایک صورت ہے۔ مکمل صبر کی یہ تفصیل نہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور قرآن اور احادیث میں جہاں پر بھی صبر کا لفظ آئے گا یہ صبر کی 3 قسمیں مراد ہوں گی۔ پہلے ہم صبر کی اقسام بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید صبر کے بارے میں فضائل اور تفصیل عرض کریں گے۔ صبر کی پہلی قسم یہ ہے الصبر علی الطاعات، کہ نیک اعمال پر پابندی اختیار کرنا۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے صبر کی الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسری قسم ہے الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی المصائب۔ الصبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ نماز پڑھے، کبھی بھی اس کے اندر ناغہ نہ کرے، جم جائے، استقامت اختیار کرے۔ تلاوت شروع کی ہے تو تلاوت تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرتا رہے۔ تسبیحات کا معمول ہے تو پابندی کے ساتھ کرتا رہے۔ یعنی جو نیک عمل شروع کیا ہے اس کو مرتے دم تک کرتے رہنا، یہ صبر علی الطاعات کہلاتا ہے۔ اور دوسرا صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنا۔ سامنے ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، کوئی خوبصورت عورت نظر آ گئی تو اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، یہ گناہوں سے روک لینا، یہ صبر علی المعصیہ ہے۔ نظروں کی حفاظت، کانوں سے کوئی غلط چیز سننے کی آواز آ گئی تو توجہ کو اپنے دوسری طرف پھیر لینا، کانوں کو بند کر لینا، یا غلط چیز دیکھنے کی عادت ہے، غلط چیز سننے کی عادت ہے تو اس کو روک لینا۔ اسی طرح کسی آدمی کو سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے تو اس سے توبہ طائب ہو جانا، یہ صبر علی المعصیہ۔ آپ جتنی بھی مثالیں بیان کرتے جائیں، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر علی المعصیہ ہے۔ تیسرا مصیبتوں پر صبر کرنا، کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی یا نقصان ہو گیا جانی مالی، تو اس پر صبر کرنا، یہ صبر علی المصائب ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں صرف صبر کا معنی یہی ہے، لیکن جہاں پر بھی صبر کا لفظ آئے گا یہ تینوں صبر کی قسمیں شامل ہوں گی۔ اور اس آیت کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے،
اگر اس کو اس کی طبیعت کے موافق حالات پہنچتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اجر ہے، اگر اس کو طبیعت کے خلاف حالات پہنچتے ہیں تو صبر کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اجر ہے۔ یعنی ہر حال کے اندر مومن کے لیے خیر ہی ہے، اچھے حالات ہیں تب بھی خیر ہے، برے حالات آئے ہیں صبر کرے تب بھی خیر ہے، تب بھی اجر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی، غم، تکلیف دینے والی صدمہ پہنچ جائے، حتیٰ کہ مومن بندے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے صبر کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور جنت میں تمہارے درجات کو بلند کر دیں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتلائے۔ نمبر 1، ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ نمبر 2، مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا۔ نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب اس حدیث کی تفصیل سمجھیں۔ یہ 3 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتلائے ہیں کہ ان اعمال کی پابندی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اب سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل ہے، تو ناگواری کی حالت میں اچھے طریقے سے وضو کرنا، جب فجر اور عشاء میں یا سخت سردی کے دنوں کے اندر ناگواری کی حالت ہے یا گرمیوں کے دنوں کے اندر پانی ٹھنڈا میسر نہیں ہے، پانی گرم ہے، تو اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا گھر مسجد سے دور ہے تو پیدل چل کر آنا۔ تیسرا عمل، آدمی اپنی مصروفیات میں دکان پر ہے، کھیتی باڑی میں ہے یا ہسپتال کے اندر ہے تو نماز کے لیے چلے جانا۔ اب یہ صبر علی الطاعات کی مثال ہے، جو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے، یہ مثال صبر علی الطاعات کی ہے، یعنی نیک اعمال پر پابندی اختیار کرنا اور جب دل نہیں چاہ رہا اس عمل کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، یہ صبر علی الطاعات کہلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور اجر کو بیان کر دیا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہارے معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیادہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مومن بندے پر زیادہ سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو اس کے ذمے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا، اور کافر کی جو گناہ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے رہتے ہیں اللہ جل جلالہ، اور قیامت کے دن ان کی سزائیں کافروں کو قیامت کے دن ملے گی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن بندے کو صبر سے زیادہ وسعت والا کوئی نیک عمل دیا ہی نہیں گیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات، پھلوں کی کمی کے ساتھ، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ،
جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے رحمتیں ہیں، عام رحمتیں اور خاص رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا کے اندر اکثر کہیں پر لوگوں کے جانور مر جاتے ہیں، کہیں پر چوریاں ہو جاتی ہیں، کہیں پر فقر و فاقہ ہے، کہیں پر کچھ نقصان ہو گیا، کہیں پر مکان گر گئے۔ یہ ساری صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے قرآن پاک کے اندر بیان کر دی۔ جب ہمارے سامنے یہ مضمون ہوگا کہ صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، بلکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تو پھر آدمی مصائب کو برداشت کر لیتا ہے اور اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جب آدمی کے سامنے یہ فضائل نہیں ہوتے تو پھر آدمی واویلا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے میرا یہ نقصان ہو گیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، لوگوں کے سامنے روتا رہتا ہے۔ حالانکہ کسی بھی مومن بندے کو کسی بھی حالت کے اندر زبان سے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے جس سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہے جو تم نے صبر کیا اور اچھا ٹھکانہ اور اچھا انجام ہے۔ یعنی یہ صبر کی تینوں معنی پر صادق آ رہا ہے۔ فرشتے تینوں معنی کے لحاظ کرتے ہوئے سلام پیش کریں گے۔ جتنے بھی جنتی جنت میں داخل ہوں گے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہے، تم نے دنیا میں اچھے اعمال پر صبر کیا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرتے رہے اور مصائب پر بھی صبر کرتے رہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بضرور ہم ان لوگوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا، جو وہ اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ کسی مومن بندے کے بچے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس کو موت دے دیتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ آپ کا بندہ خوش تھا اور اس نے مصیبت کا اظہار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ یعنی اس نے مصیبت پر صبر کیا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کسی بندے کا 3 بچے فوت ہو جائیں اور 2 فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ بچے قیامت کے دن اس بندے کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، یعنی والدین کے لیے۔ آج ہم وویلا کرتے ہیں، ناشکریاں کرتے ہیں، ہماری تنخواہیں کم ہے، اللہ سے راز و ریاض کی باتیں کی جائیں، اللہ سے مانگا جائے، اور ہمیشہ اپنے سے نیچلے والے درجے جو مسلمان نیچے والے ہیں جن کے پاس مال و دولت کم ہے ان کو دیکھا جائے تو پھر آپ کے اندر شکر کی توفیق پیدا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اونچے والے کو، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھا ہے، پھر ہمیں صبر کی کیا، ہم تو جو نعمتیں ہیں ان کی بھی ناشکری کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ جل جلالہ بغیر حساب کے، بغیر شمار کے ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اب اس آیت کے تحت مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان اعمال کا انعام مقرر ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی ذمہ داری پر داخل کرے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے صبر اتنا بڑا عمل ہے، اس کے اندر اتنی جامعیت ہے
کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کے اندر انعام کی کوئی حد مقرر نہیں کی کہ جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کو یہ انعام دوں گا، بلکہ یہ فرمایا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو بغیر شمار کے اللہ جل جلالہ پورا بدلہ عطا فرمائے۔ اب کتنا بدلہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے ہم تینوں قسم کے صبر پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان پر پابندی اور تسلسل اور استقامت ہمیشگی کو اختیار کریں، نماز 5 وقت مسجد میں جماعت سے ادا کریں، تلاوت ذکر و اذکار پر پابندی اختیار کریں، گناہوں سے بچنے پر بھی پابندی اختیار کریں۔ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو ہماری طبیعتوں کے خلاف ہیں اس پر بھی صبر کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کو صبر والی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔